ان الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقة او معروف او اصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا۔ حضرات محترم، کل کی مجلس میں بنو سفر کے کچھ آدمیوں جنہوں نے چوری کی اور ان کی قوم کے لوگوں نے ناجائز ان کی مدد کرتے ہوئے رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کے شکایت ان کے خلاف کی کہ جن کی چوری ہوئی تھی، تو اللہ رب العزت نے اپنے پاک پیغمبر پر وحی کر کے انہیں صحیح صورتحال سے آگاہ کیا اور حکم دیا کہ آپ فیصلہ وہ کیجئے جو اللہ نے آپ کو دکھایا ہے، وگرنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پہلے شکایت کرنے والوں کی وجہ سے بجائے اس بات کے کہ وہ چور کو ڈھونڈتے یا کرتے، وہ ان کو ڈانٹنے لگے کہ تم نے غلط الزام لگایا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر روایت ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میرے پاس کوئی مقدمہ لے کے آتے ہو تو میں دلائل کی بنیاد پہ، یا جو شخص اپنی بات کو اچھے انداز میں پیش کرتا ہے یا اپنی زبان کی چلاکی سے کوئی بات کر لیتا ہے، اگر میں اس کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہوں اگرچہ اس کا حق نہیں تھا، تو یاد رکھیں میں ایک انسان ہوں، میں حقائق کو دیکھ کے فیصلہ کرتا ہوں، اس میں غلطی بھی ہو سکتی ہے، درست بھی ہو سکتا ہے، لیکن میرے فیصلہ کر دینے سے کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ اس کے لیے یہ جائز ہو گیا۔ اگر تو اس کا حق ہے تو اس کا مبارک ہو، اگر وہ اس کا حق نہیں ہے تو میں جہنم کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا کاٹ کے اسے دے رہا ہوں، وہ چاہے اسے قبول کر لے یا چھوڑ دے۔ یہ بات آج مجھے اور آپ کو سمجھ لینی چاہیے کہ ہم میں سے اکثر لوگ جب کسی کا حق مارتے ہیں، عدالت میں اس کے پاس بیچارے کے ثبوت نہیں ہوتا، ہم بری ہو کے آ جاتے ہیں اور سمجھ لیتے ہیں کہ عدالت نے ہمیں بری کر دیا، ہم بالکل پاک صاف ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، عدالت کی بریت سے انسان پاک نہیں ہوتا، پاک تبھی ہوگا جب حقدار کو اس کا حق دے۔ تو اللہ رب العزت انہوں نے رات کو جو سرگوشیاں کی تھی، آپس میں پلاننگ کی تھی کہ صبح رسول اللہ کے سامنے جا کے یہ پیش کرنا ہے، تو اللہ نے فرمایا یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، تم اپنے آپ کو لوگوں سے تو چھپا سکتے ہو، ولا یستخفون من اللہ، اللہ سے نہیں چھپا سکتے۔ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ، جب رات کی تاریکیوں میں تم مختلف پلاننگز کرتے ہو تو اللہ اس وقت تمہارے پاس ہوتا ہے۔ تو آج جو آیت 1 نمبر 14 اور 15 آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اس میں دو باتیں بڑی اہم ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لا خیر فی کثیر من نجواہم، نجوا کہتے ہیں رات کی تاریکی میں صلاح مشورہ کرنا، پلاننگ کرنی۔ عمومی طور پہ انسان جب الگ ہو کے پلاننگ کرتا ہے اس میں اکثر میں خیر نہیں ہوتی،
غلط بات پہ مشورے ہو رہے ہوتے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں لا خیر فی کثیر من نجواہم، اکثر جو سرگوشیاں ہوتی ہیں ان میں خیر نہیں. ہاں 3 کاموں میں سرگوشی جائز ہے. الا من امر بصدقۃ، انسان کسی کو صدقہ دیتا ہے اس کے لیے خاموشی سے کسی سے مشورہ کر لے، اور دینے والا جس کو دے رہا ہے خاموشی سے اسے دے دے. یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ وہ جو ضروری نہیں ہے کہ آپ جب کسی کو دے رہے ہیں اسے کہو میں تمہیں صدقہ دے رہا ہوں، میں تمہیں زکوٰۃ دے رہا ہوں. جس طرح کے بعض لوگوں نے اپنا وتیرہ بنایا ہوا ہے، کسی انسان کی مدد کرنے سے پہلے اسے ٹیز کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں میں تمہیں صدقہ دے رہا ہوں، لیتے ہو صدقہ؟ میں تمہیں زکوٰۃ دے رہا ہوں. اگلے کی عزت نفس کو مجروح کر دینا. اللہ کہتے ہیں ہر سرگوشی غلط ہے. ہاں یہ ٹھیک ہے کہ انسان صدقے کے لیے سرگوشی کر سکتا ہے، او معروف، یا کسی نیکی کے معاملے میں مشاورت کرنا ہے اور اپنے آپ کو چھپانا ہے کہ کسی کو پتہ نہ چلے تو اس کی سرگوشی جائز ہے. او اصلاح بین الناس، یا لوگوں کے درمیان صلح کروانی. اللہ جھوٹ کو سخت ناپسند کرتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص کسی کو آپس میں صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے تو اللہ اس جھوٹ کو برا نہیں تصور کرتا، کیونکہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ باتیں بہت غلط ہوئی ہوتی ہیں ایک دوسرے کے خلاف، تو وہ جھوٹ کہہ دیتا ہے بھائی اس نے کچھ نہیں کہا تمہارے متعلق، بھائی وہ تمہارے متعلق خیر کے کلمات کہتا ہے تاکہ ان کی صلح ہو جائے. تو ایسے حالات میں اللہ اسے برا نہیں سمجھتا. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، جو شخص بھی اللہ کی رضامندی کو تلاش کرنے کے لیے یہ کام کرے گا فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، اللہ اسے بہت بڑے اجر سے نوازیں گے. یعنی صدقے کے لیے، نیکی کے کام کے لیے مشاورت، اور اسی طرح تیسرا لوگوں کے درمیان اصلاح کروانا. اور یاد رکھیں اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند بات یہ ہوتی ہے کہ کوئی شخص کسی کی صلح کروانے کے بجائے میں لڑائی بھڑکا دے اور آگ لگائے. یہ سب سے کمینہ شخص ہوتا ہے جو دوسروں کو لڑا کے خود تماشا دیکھتا ہے. پھر اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، جو شخص رسول اللہ کی مخالفت کرے گا اس کے بعد پہ بات ظاہر ہو جائے، پتہ چل جائے کہ بات حق وہی ہے جو رسول اللہ فرما رہے ہیں، پھر اس کے بعد بھی مخالفت کرے، وہ اس زمانے میں کسی نے کی یا آج کوئی کر رہا ہے. آج ہم بے شمار فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں اور بہت سے مرتبہ زندگی میں ہمارے سامنے رسول اللہ کا فرمان آتا ہے، ہم فقط اس لیے رد کر دیتے ہیں کہ ہمارا مسلک اس کے خلاف ہے. تو کہا جو ایسا کرے گا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کے علاوہ کسی اور رستے کو اختیار کرے گا. اس وقت کے مومن کون تھے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین. جو صحابہ کے رستے کے علاوہ کوئی اور رستے کو اپنائے گا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، پھر اللہ اسی رستے پہ اسے مطمئن کر دے گا، لگا دے گا. وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، بالآخر اس کا ٹھکانہ جہنم، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. تو اس لیے مجھے اور آپ کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فیصلہ کر دے تو پھر ہمارا اختیار قطعاً رہتا ہی نہیں ہے کہ ہم سوچیں کرنا ہے یا نہیں. اچھا مسلمان وہ ہے، اللہ کی نظروں میں بہترین وہ ہے
جو رسول اللہ کی بات سن کے یہ کہے سمعنا و اطعنا، ہم نے سن لیا اب فرما برداری کریں گے۔ میرے عزیز بھائیوں، دکھ کی بات یہ ہے، ہم میں سے بہت سے لوگ بہت اچھے مسلمان، نماز بھی پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، لیکن بے شمار زندگی کے معاملات میں رسول اللہ کا حکم ہوتا ہے اس کے مطابق نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول نے چہرے کے سجاوٹ کے لیے داڑھی کا حکم دیا، ہم نہیں رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کے لیے حکم دیا اپنا کپڑا ٹخنوں سے اوپر رکھو، نہیں رکھتے۔ رسول اللہ نے درمیان میں مانگ کرنے کا حکم دیا، ہم سائیڈ پہ کرتے ہیں۔ ہر بات میں رسول اللہ کی مخالفت کر کے بھی یہ سمجھتے ہیں ہم بہت اچھے ہیں، جبکہ اللہ رب العزت وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جو بھی رسول کی مخالفت کرے گا، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، ایمانداروں کے علاوہ دوسرا رستہ اپنائے گا، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، اللہ اسی رستے پہ اسے لگا دے گا، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ ہمیں زندگی بھر رسول اللہ کی مخالفت سے محفوظ رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔